گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور آ گئے ہیں، 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 حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، سلطان آیا۔ ارے بادشاہو، ارے گج گلاہو، ارے بادشاہو، ارے گج گلاہو، سبھی دن مناؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ہواؤں میں جذبات ہے مرحبا کے، فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے، صلی اللہ کے۔ ارے غم کے مارو، ارے غم کے مارو، سب ایک دوسرے کو مبارک سناؤ، حضور آ گئے ہیں، 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 حضور آ گئے۔ ہوا چار سو رحمتوں کا سمیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا، سویرا سویرا۔ حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں،
سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، آقا کی ولادت، جشن میلاد مصطفیٰ۔ اللہ جل وعلا حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضور درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک مقدس آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق کر۔ آج کے بیان کا موضوع محبت ہے۔ آغوش رحمت خداوندی سے آغوش آمینہ تک نور مصطفیٰ کا سفر کیسے ہوتا ہے؟ وہ پرسعید سعادتیں، وہ سعادت بھرے لمحے کہ جب نور اصلی چمکا اور پھر وہ نور منتقل ہوتا ہوا شکل آمینہ تک آیا، پھر روئے زمین میں جلوہ فراز ہوا تو ساری کائنات اس نور سے چمک اٹھی۔ نور کی دہلیز پہ حاضر ہے ممتا نور کا، مانگتا ہے والی بطحا سے ٹکڑا نور کا، جھانکتا ہے آسمانوں سے اجالا نور کا، صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ جشن میلاد کا ذکر ہے، نور مصطفیٰ کا ذکر ہے، چہروں کو مرجھا کے نہیں سننا بلکہ چہروں کو خوشی سے سرشار کر کے ذکر سننا ہے، کیونکہ ذکر مصطفیٰ سن کے ہر ایک کو خوشی ہوئی اور آمد مصطفیٰ پہ بس ایک ہی شخص تھا جس کو خوشی نہ ہوئی، وہ ابلیس تھا، اور اس نے مٹی لی۔ جب جشن ولادت کا وقت قریب آیا، حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی تو ابلیس نے مٹی لی اور مٹی اپنے سر پہ ڈالنا شروع کی، اور اس کی زبان پہ جملہ کیا تھا؟ وہ کہتا تھا میں برباد ہو گیا، میں نے ان سب کو بہکانا تھا، اب وہ آ گیا ہے جو ایک سجدہ کرے گا سارے ہی بخشے جائیں گے۔ صبح ہوتے طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ گویا سرکار ازل نے کھینچا نقشہ نور کا، ایک یتیم آمینہ لایا ہے مشتہ نور کا، ہے حلیمہ تیرے گھر کا کونا کونا نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک تارا نور کا۔ تو ہے داتا نور کا، تیرا خزانہ نور کا، تیری مسند نور کی مسند پہ تکیہ نور کا، تیری کملی نور کی تیرا سراپا نور کا، میں گدا تو بادشاہ پردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا، کریا کریا نور کا ہے چپا چپا نور کا، پتی پتی نور کی ہے گنچا گنچا نور کا، اے کہ تیرے باغ کا ہے ذرہ ذرہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور علیہ السلام کا نور کب بنایا گیا؟ اس پہ کائنات میں سب سے پہلے کیا بنا؟ جب کائنات نہیں تھی تب کیا تھا؟ یہ سوال جنم ہر ذہن میں لیتا رہا، اور اس پہ تحقیق سائنس نے بھی کی۔ بگ بینگ تھیوری سے چلتے چلتے جب اس کے اختتام پہ پہنچے تو سائنس نے ایک تھیوری دی جسے کاسمک بیک گراؤنڈ ریڈیشن تھیوری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں سائنس اس نتیجے پہ پہنچی کہ جب کائنات میں کچھ نہیں بنا تھا تو کائنات میں ایک روشنی تھی، ایک نور تھا جس نے ساری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ اس سے آگے جانا وہ نور کیا تھا، کہاں سے آیا، کس کا تھا، سائنس کے بس کی بات نہیں۔ لیکن اگر ہم حضور علیہ السلام کی حدیث کا مطالعہ کریں
تو 1400 سال پہلے سائنس حضور کی دہلیز پہ بیکاری بن کے ٹھہری ہوئی نظر آتی ہے۔ مصنف عبد الرزاق، یہ امام بخاری کے بھی استاذ ہیں، اپنی المصنف میں لکھتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا، کس شے کو جنم دیا، کس شے کو تخلیق کیا، کس شے کو پیدا کیا؟ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام اپنے عاشق سعادت کی بات سن کے مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں یا جابر، اے جابر، ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نورا نبشک من نورہ۔ اے جابر، اللہ نے کائنات کے اندر سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کروایا۔ جب کائنات میں کچھ نہ تھا، اللہ نے میرے نور کو اپنے نور سے براہ راست پیدا فرمایا۔ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں۔ والخلائق من نوری، پھر ساری کائنات کو میرے نور سے پیدا کیا گیا۔ کب پیدا کیا گیا؟ وقت کیا تھا؟ وقت بنتے ہیں دن اور رات کے آنے جانے سے، اور دن اور رات بنتا ہے سورج اور چاند کی گردش سے۔ میرے آقا اس وقت نبی تھے جب سورج بھی نہیں تھا، چاند بھی نہیں تھا، زمین و آسمان بھی نہیں تھے، دن اور رات کا تصور بھی نہیں تھا۔ اس لیے پھر کہنا پڑے گا کہ میرے آقا اس وقت نبی تھے جب وقت بھی نہیں تھا۔ اور یہ بھی مجھے اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ میرے پاس کوئی دوسرا لفظ ہی نہیں ہے۔ میرے حضور اس وقت بھی نبی تھے جب وقت بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو کب پیدا کیا گیا؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا کیا متا وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اللہ نے آپ کو نبی کب بنایا؟ کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، کب بنا نہیں جان سکتے، لیکن اتنا جان لو جب آدم کا خمیر مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا میں نبی بن چکا تھا۔ ابھی آدم مٹی اور پانی کے مرحلے سے گزر رہے تھے، اللہ نے میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھ دیا ہوا تھا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا، کہا حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے جب ابھی آدم کا پتلا تیار نہیں ہوا تھا، اس سے 14,000 سال پہلے اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہوا۔ 14,000 سال پہلے۔ اب اگر لفظ سال سن کے آپ کے ذہن میں آئے کہ سال ہوتا ہے 365 دن کا اور ایک دن ہوتا ہے 24 گھنٹوں کا، یہی ذہن میں آئے گا تو آپ غلط ہیں۔ سورج اور چاند جب موجود ہو تو پھر وقت ہوتا ہے، سال ہوتا ہے 365 دن کا اور دن ہوتا ہے 24 گھنٹے کا۔ اس وقت تو سورج اور چاند ہی نہیں تھے، تو پھر دن کی مقدار کتنی تھی؟ ایک دن سے کیا مراد تھا؟ ایک سال سے مراد اللہ کی منشا کیا تھی؟ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن میں غور کرنا پڑے گا۔ قیامت کا دن ہوگا جب سورج بھی نہیں ہوں گے، چاند بھی نہیں ہوگا، سورج بھی نہیں ہے، چاند بھی نہیں ہے، تب دن کی مقدار کیا ہے؟ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو کہا جب سورج اور چاند نہ تھا تو ایک دن کتنا تھا؟ 50,000 سال کے برابر۔ جس کے ایک دن کو نہیں سمجھا جا سکتا، اس کے 14,000 سال پہلے نبی بننے کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ تو کہا میرے غلاموں، جہاں پہ تمہارے عالم تخیل اور عالم تصور کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میری نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں پہ عالم تخیل کی بے بسی آ جاتی ہے، عالم خیالات بے بس ہو جاتا ہے، وہاں سے حضور کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کا نہیں پتا۔ آسمان پہ ایک ستارہ چمکتا تھا، ایک مرتبہ چمکتا تو دوبارہ 70,000 سال بعد چمکتا۔ آسمان پہ ستارہ چمکتا، ایک دفعہ چمکتا تو 70,000 سال بعد کو دوبارہ چمکتا۔
میں جبریل نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہو جبریل کی عمر کا، لیکن لطف اس سے آگے آنے والا ہے۔ کہا ہے جبریل والذی نفسی محمد بیدی، رب کعبہ کی قسم ہے وہ چمکتا ہوا ستارہ میں محمد ہوں، وہ چمکتا ہوا ستارہ میں محمد بھی۔ تو کب بنائے گے؟ عقل حیرانی پہ بس ہے۔ اس کائنات کے اندر اگر سب سے پہلے کسی کو تعین اور تشخص بخشا گیا ہے تو وہ ذات رسالت مآب کو بخشا گیا ہے۔ فرشتے تھے، نہ آدم تھا، نہ ظاہر تھا خدا پہلے۔ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جو میں نے مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ فرشتے تھے، نہ آدم تھا، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ ہے۔ تو کائنات میں سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا گیا۔ اب جب پیدا کیا گیا تو سوال اٹھا اس نور کو رکھا کہاں جائے؟ جنت میں؟ جنت تو بنی ہی نہیں۔ آسمانوں میں؟ آسمان بھی نہیں بنے۔ عرش پر رکھا جائے؟ عرش بھی نہیں بنا، تو کہاں رکھا جائے؟ اللہ پاک نے نور مصطفیٰ کو مخاطب کیا، محمد الرسول اللہ، اے میرے محبوب کے نور، اے میرے مصطفیٰ، کچھ بھی نہیں بنا، آجا تو میری آغوش رحمت میں آجا۔ پھر اللہ نے محبوب کے نور کو اپنی آغوش رحمت میں رکھا۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے میں بس اتنا کہوں گا کہ وہ زمانہ جب حضور کا نور آغوش خداوندی کی رحمت میں تھا، وہ زمانہ زمانہ محبت تھا۔ کہا میرے مصطفیٰ میں تجھے دیکھا کروں گا اور تو مجھے دیکھا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آغوش رحمت میں نہ جانے کب تک وہ نور رہا۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب اپنے نور سے ارواح انبیاء پہ توجہ ڈال۔ حضور کی پیشانی سے نور لیا گیا، اس سے انبیاء کی روحوں کو بنایا گیا۔ قرآن ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ نے عالم ارواح میں روحوں کو اکٹھا کیا، کہا ہے میرے مصطفیٰ اپنے نور کی توجہ انبیاء پہ ڈال۔ اس نور نے ارواح انبیاء کو گھیر لیا، تو ارواح انبیاء مخاطب ہو کے اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگی اے اللہ اے باری تعالیٰ یہ کون سا نور ہے جس نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبیوں یہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے، تم میں سے جو اس نور پہ ایمان لائے گا اس کے صدقے میں اسے نبی بنا دوں۔ نبیوں کو نبوت ملی ہے تو مصطفیٰ کے نور کے صدقے میں ملی ہے۔ اللہ عالم ارواح میں انبیاء پہ نور کی توجہ ڈالے گی تو انہیں نبی بنا دیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں پھر میرے نور سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، پھر عرش کو پیدا کیا، پھر عرش کے ہر خطے پہ نام محمد لکھا۔ پھر میرا نور لیا گیا، اس سے جنت بنائی گئی، جنت کے پتے پتے پہ نام محمد لکھا گیا۔ پھر اس نور سے خیرات لے کے حوریں بنائی گئی، حوروں کی پیشانی پہ نام محمد لکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں میں نے جنت کے اندر اپنی آنکھ کھولی تو کیا منظر دیکھتا، جدھر بھی دیکھتا نام محمد لکھا ہوا نظر آتا۔ حکمت کے تحت خطا ہوئی، زمین پہ بھیجا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے محمد کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے کہا ہے آدم تمہیں اس نام کا کیسے پتا چلا؟ یارو محبت دیکھو نا، خود نام لکھا، خود آدم سے پڑھوایا، خود آدم کو سنایا، پھر پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہاں پوچھنا مقصد نہیں ہے، بہانے سے مصطفیٰ کا ذکر کرنا مقصد ہے۔ خود رب سے کہو پھر چھیڑے ذرا اس جامع تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو رہا ہے۔ محب تو چاہتا ہے کہ بہانے بہانے سے محبوب کا ذکر چھڑتا ہی رہے۔ اللہ حضرت آدم کہتے ہیں بھائی تعالیٰ جب میں نے ہر جگہ پہ تیرے نام کے ساتھ اس نام کو جڑا دیکھا تو میں سمجھ گیا یہ معمولی نام نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے آدم تو نے اس نام کے وسیلے سے دعا کی ہے جس کی برکت سے میں تجھے نبی بھی بناؤں گا، ابو البشر بھی بناؤں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی،
اللہ تعالیٰ نے وہ نور جو پہلے اپنی آغوش میں، پھر حجابات عصمت میں، پھر ارواح انبیاء پہ، پھر فرشتوں میں رکھا، اللہ پاک نے اس نور کو جناب آدم کی پشت میں رکھ دیا۔ حضرت آدم کی پشت سے وہ نور حضرت آدم کی پیشانی میں آیا تو وہ چمکنے لگی، پیشانی چمکی تو فرشتوں کو حکم ہوا اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو۔ قاری صلاح اللہ پانی پتی لکھتے ہیں حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کان فی جبہتہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ اصل میں وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، وہ سجدہ آدم کے پیشانی میں چمکنے والے نور مصطفیٰ کا تھا۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ یہ اس نور کو سجدہ تھا جو مصطفیٰ کے نور کو حضرت آدم کی پیشانی میں رکھ کے کروایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب اولاد چلتی تو یہ قانون تھا اللہ پاک کا کہ ہر دفعہ جڑواں بچے پیدا ہوتے، ایک بیٹا ہوتا ایک بیٹی ہوتی، پھر جو اگلی دفعہ بیٹا اور بیٹی ہوتے تو ان کا پہلے والوں سے نکاح کروایا جاتا۔ جو بیٹا اور بیٹی اکٹھا پیدا ہوتے ان کا نکاح نہیں ہوتا تھا، جو دوسری مرتبہ پیدا ہوتے ہیں ان کا پہلے والوں کے ساتھ نکاح کروا، یہی قانون رہا۔ اولاد چلتی گئی، چلتی چلتی جب حضرت شیش علیہ السلام کی باری آئی تو حضرت شیش وہ مبارک ہستی ہیں جن کی پشت میں نور مصطفیٰ کو رکھا جانا۔ حضرت شیش علیہ السلام کی ولادت آئی، حضرت آدم کی ہاں ولادت ہوئی، بس ایک تنہا بچے کی ولادت ہوئی۔ پہلے دو پیدا ہوتے تھے، اب ایک ہوا۔ عالم تخیل حیران ہو کے باری تعالیٰ سے عرض کرتا ہے باری تعالیٰ تیرا قانون تھا کہ آدم کو ہر دفعہ دو جڑوے بیٹے اور بیٹی دیتا تھا، جڑواں بچے دیتا تھا، یہ کیا ہوا کہ تم نے بس ایک ہی بیٹا عطا کیا ہے؟ کہا میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں جب نسبت میرے مصطفیٰ سے ہوگی تو میں قانون کو بدل ڈالوں گا۔ یہ میرا محبوب ہے، میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اس کے نور کے لیے میں نے اپنے قانون کو بدل دیا۔ حضرت شیش علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ان کے مبارک خان پہ نام محمد لکھا ہوا۔ حضرت شیش علیہ السلام پروان چڑھے، جوانی میں آئے تو وہ نور حضرت آدم سے نکلا اور حضرت شیش کی مبارک پیشانی میں چمکنے لگا۔ جب چمکتا ہوا نور حضرت آدم نے دیکھا تو حضرت شیش کو پاس بلایا اور کہا ہے بیٹے شیش میری بات کو توجہ سے سننا، اے شیش میں تمہارا باپ ہو کے تمہیں مبارک دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کے مسکن کے لیے تیری پشت کا انتخاب فرمایا۔ شیش اللہ نے نور مصطفیٰ کے مسکن کے لیے تیری پشت کو منتخب کر لیا ہے۔ یہ نور تیری پشت میں آیا ہے اس کی حفاظت کرنا اور اس کی منتقلی کے لیے پاک اور مقدس رحموں کا انتخاب کرنا۔ اللہ پھر حضرت شیش علیہ السلام سے یہ نور منتقل ہوتا ہوتا، میں مختصر کر رہا ہوں، میرے پاس وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں ہر نبی کا تذکرہ کروں، وہ انشاءاللہ کبھی پھر عالم محبت میں کریں گے۔ یہ نور منتقل ہوتا ہوتا حضرت نوح علیہ السلام کی پشت میں پہنچا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو جناب آدم کے ذریعے سے زمین پہ بھیجا، پھر ان کے ذریعے سے یہ نور حضرت نوح کی پشت میں آیا، ان کے ذریعے سے یہ نور حضرت ابراہیم کی پشت میں آیا، اور حضرت ابراہیم کی پشت میں جب آیا تو نور مصطفیٰ تسبیح پڑھا کرتا تھا جس کی آواز کو جناب ابراہیم سنا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام اب آگے سنیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ طوفان آیا اور وہ کشتی میں سوار تھے تو ان کی پشت میں نور مصطفیٰ موجود تھا۔ اللہ نے اس کشتی کو نجات دی تو میرے نور کی وجہ سے دی، اور پھر جب حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ میں پھینکا گیا اس وقت بھی میرا نور ان کی پشت میں تھا، اور ان کے جانے پہ جو آگ گلزار بنی وہ بھی میرے نور کی وجہ سے بنی۔ اللہ اکبر، یہ نور سلسلہ وار چلتا چلتا جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت میں پہنچا۔ ایسا چہرہ چمکتا تھا کہ عرب میں اس زمانے میں جب قحط پڑتا تو حضرت عبد المطلب کو لے کے پکڑتے اور کوہ سبین پہ جا کے بٹھاتے اور کہتے باری تعالیٰ ہم تجھ سے عبد المطلب کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں
دعا مانگ کے گھروں کو نہیں جاتے تھے، اللہ بارش برسا دیتا تھا۔ اور یہ عبد المطلب کو فضیلت کیسے ملی کہ پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے دادا، حضور علیہ السلام کا نور ان کی پشت میں رہا۔ ابراہا نے جب خانہ کعبہ پہ حملہ کیا حضور کی ولادت سے کچھ عرصہ قبل، تو حضرت عبد المطلب گئے اور اس کو سمجھانے کے لیے۔ حضرت عبد المطلب جب ابراہا کے دربار میں پہنچے تو جب ابراہا نے حضرت عبد المطلب کی پیشانی پہ نور چمکتا ہوا دیکھا اور چہرے پہ روب، دبدبا اور جلال دیکھا تو ابراہا اپنی کرسی سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور حضرت عبد المطلب کا استقبال کیا۔ ابراہا تو پھر انسان تھا جس نے نور کو دیکھا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب جب پہنچے تو جس ہاتھی پہ ابراہا سوار تھا وہ ہاتھی حضرت عبد المطلب کے آگے گر کے سجدہ کرنے لگا۔ وہ ہاتھی گرا اور سجدہ کیا اور ہاتھی نے اللہ سے زبان مانگی، اللہ نے اسے زبان عطا کی۔ ابراہا کا ہاتھی پکار کے کہنے لگا، اے عبد المطلب کے پیشانی میں چمکنے والے نور مصطفیٰ، تجھے میری طرف سے سلام بھی ہو اور درود بھی ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کہا تجھے میری طرف سے اے نور سلام بھی ہو اور درود بھی ہو۔ جب یہ جملے سنے تو حضرت عبد المطلب سمجھ گئے، کہا ساتھیو اب چلو، اب بات کرنے کی ضرورت نہیں رہی، کعبے کی حفاظت کرنے والا خود آ گیا ہے۔ اب کوئی آگے حملہ بھی کرے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ اللہ نے کعبے کی حفاظت کرنے والے کو بھیج دیا۔ اللہ حضرت عبد المطلب واپس آئے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں دیوار کے ساتھ لیٹا ہوا تھا تو اچانک ایک منظر نظر آیا کہ میں اٹھا تو میری آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی اور میرے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آ رہی تھی۔ میں اٹھا، میں نے دیکھا تو میرے حسن میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ آپ کے والد نے دیکھا تو سمجھے شاید پتہ نہیں کیا ہوا، حیرت زدہ حسن میں اتنا اضافہ۔ آپ کے باپ حضرت عبد المطلب کو لے کے کہنوں کے پاس گئے، وہ دور کہنوں کا تھا، تو کہنوں نے دیکھا تو سمجھ گئے، کہنے لگے اس کی جلدی سے شادی کر دو۔ ایک عورت سے شادی کی گئی لیکن نور مصطفیٰ بدستور چمکتا رہا، سمجھ گئے کہ یہ نور اس عورت کا مقدر نہیں ہے۔ پھر ایک دوسری خاتون جس کا نام فاطمہ تھا، اس کا انتخاب کیا گیا، اس سے نکاح ہوا تو حضرت عبد المطلب کی پیشانی سے وہ نور حضرت فاطمہ کے بطن میں چلا گیا۔ ان کے بطن کو اللہ نے اس نور کے لیے منتخب کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب سے یہ نور منتقل ہوا، جناب عبداللہ کی ولادت ہوئی اور بدستور جو نور حضرت عبد المطلب کے پیشانی میں چمکتا تھا وہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکنے لگا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کے جا رہا تھا تو رستے میں ایک عورت ملی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، جو تورات اور زبور اور سابقہ الہامی کتابوں کی عالمہ تھی اور اس وقت زمانے میں اس جیسا حسین کوئی نہیں تھا۔ بڑے بڑے شہنشاہ اس کی آواز سننے کو ترستے تھے۔ وہ آئی، اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو حضرت عبداللہ کو خود کہا کہ اے عبداللہ مجھے اپنے رشتہ ازواج میں آپ قبول فرما لیں، خود پیشکش کی۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں کسی کام جا رہا ہوں، میں واپسی پہ آ کے تم سے بات کروں گا۔ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اس نور کے لیے سیدہ آمنہ کا انتخاب کر دیا۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے کیا۔ اللہ اکبر۔ نکاح ہوا، نکاح کے بعد جب واپس پلٹنے لگے تو وہی عورت پھر رستے میں ملی حضرت عبداللہ کو۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اب آ گیا ہوں، اگر تو نکاح کرنا چاہتی ہے تو میں حاضر ہوں۔ اس عورت نے چہرہ اٹھایا اور جناب عبداللہ کی پیشانی کو دیکھا اور سر ہلایا، کہنے لگی اے عبداللہ میں تیرے ساتھ تو نکاح کی خواہش نہیں کر رہی تھی، میں تو اس نور کی وجہ سے خواہش رکھتی تھی جو تیری پیشانی میں چمک رہا تھا، اب وہ نہیں ہے، کوئی خوش نصیب لے رہی ہے۔
اللہ اب وہ نہیں چمک رہا، کوئی خوش بخت وہ نور لے گئی ہے، وہ سیدہ آمینہ کا مقدر تھا۔ پھر حضرت عبداللہ سے وہ نور سیدہ آمینہ کے بطن میں منتقل ہوا تو شب جمعہ تھی، جمعہ کی بابرکت شب تھی جب یہ نور حضرت آمینہ کے بطن میں منتقل ہوا۔ کتب سیر میں لکھا گیا کہ جب جس رات یہ نور حضرت آمینہ کے بطن میں گیا، اس رات مکے کے اندر گھروں میں جتنے بھی چوپائے تھے سب کا گوشت فربا ہو گیا اور سب کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ سارے حیران ہو کے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کیا وجہ بنی کہ ہمارے چوپایوں کے تھنوں میں دودھ بھی آ گیا اور وہ فربا بھی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مکے کے چوپایوں کو زبان عطا کی اور انہوں نے اپنی زبان میں کہا حیران ہونے کی بات نہیں ہے، جس نور کی اللہ عبداللہ تک حفاظت کرتا رہا، آج وہ نور بطن آمینہ میں منتقل ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، وہ نور آج بطن آمینہ میں منتقل ہو گیا ہے۔ چوپایوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ نور حضرت آمینہ کے پیٹ میں آ گیا۔ سیدہ آمینہ کہتی ہیں جب میرے بطن میں وہ نور آیا تو میں جب گھر سے نکلتی تھی درخت، پہاڑ اور پتھر جھک جھک کے مجھے سلامیاں پیش کیا کرتے تھے، اور جب میں چلتی اور مجھے قضائے حاجت ہوتی درخت آ کے میرے چاروں طرف سایہ کیا کرتے تھے۔ میں پانی لینے جاتی، باقی عورتیں آتی، ڈول کو کنویں میں ڈالتی، رسی سے کھینچ کے اوپر نکالتی، میں کنویں کے قریب جاتی، پانی ابل کے اوپر آ جاتا۔ اتنی مٹھی سبحان اللہ حضور کے ذکر پہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں کنویں کے پاس جاتی تھی تو پانی ابل کے خود اوپر آ جاتا تھا۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں پھر وہ مقدس شب، وہ مقدس رات آئی جس رات حضور علیہ السلام کی ولادت ہونی تھی۔ میرے معمول کے مطابق درد کا آغاز ہوا، ابھی آغاز ہی تھا کہ آسمان سے ایک سفید رنگ کا پرندہ آیا اور اس نے اپنا سفید دورانی پر میرے سینے سے مس کیا، درد کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر سیدہ آمینہ کہتے ہیں میں نے نظر اٹھائی تو میرے گھر میں نور پھیل گیا، ایسا لگتا تھا کہ آسمان کے ستارے میرے آنگن میں گر جائیں گے۔ میں نے نظر اٹھائی تو 4 بلند قامت اور خوبصورت عورتیں سامنے کھڑی تھی، ان کے ہاتھوں میں سفید سراہیاں تھی جس میں جنت کا مشہور تھا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ ان میں سے ایک کہنے لگی میں حوا ہوں، دوسرے نے کہا میں آسیہ ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ساری عورتیں آواز دینے لگی اور کہنے لگی اے آمینہ مبارک ہو، میں حوا ہوں، میں آسیہ ہوں، اور یہ ہمارے پیچھے حوریں کھڑی ہیں اور اس طرف فرشتے کھڑے ہیں، تیری گود میں نور مصطفیٰ آنے والا ہے، ہم اس کو استقبال کرنے کے لیے آئی ہیں، ہم اس نور کا استقبال کرنے کے لیے آئی ہیں۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں پھر مجھے وہ مشروب جنت کا پیش کیا گیا، میں نے اس مشروب کو پیا، بس پینے کی دیر تھی، نگاہ اٹھی تو کائنات میں ہر سمت مجھے نور ہی نور نظر آ رہا تھا، نور ہی نور نظر آ رہا تھا۔ کہتی ہیں پھر میں نے آنکھ کھولی تو میں نے ایک منظر دیکھا، حضرت جبریل امین آئے، ہاتھ میں 3 جھنڈے پکڑے، ایک انہوں نے مشرق میں گاڑا، ایک مغرب میں گاڑا، ایک کعبے کی چھت پر نصب کیا تو مصطفیٰ کی ولادت ہو گئی۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سراج کی آمد، امیر کی آمد، سید کی آمد، سید کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں رسول اللہ کی ولادت ہوئی، اللہ کہتی ہے میں نے نظر اٹھائی تو ایک خوبصورت بچہ میری گود میں مسکرا رہا تھا۔ بچے آ رہے ہو تو رو رہے ہوتے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ چہرے سے مسکراہٹ ہے۔ خارج منی نور اضاء له قصور الشام، مسکرانے سے ایسا نور نکلا، میں بیٹھی مکے میں تھی، بصرہ میں چلنے والے اونٹ بھی مجھے نظر آ گئے۔ شام
تمام کے محلات کا میں نے نظارہ کر لیا۔ سیدہ آمنہ کہتے ہیں کہ میری گود میں تھا تو 3 فرشتے آئے، 2 کے ہاتھ میں سراہیاں تھی جس میں آب کوثر اور آب تسنیم جنت کے پانی تھے، اور ایک کے ہاتھ میں نوری تشت تھا جس کو پردے سے ڈھانپا گیا تھا۔ میری گود سے اس نور کو اٹھایا گیا، پھر اس نور کو جنت کے آب کوثر اور آب تسنیم سے غسل دیا گیا۔ اللہ اکبر، غسل دیا گیا۔ تو پھر جس فرشتے کے ہاتھ میں نوری تشت تھا اس نے اسے پردہ اٹھایا تو اس تشت میں ختم نبوت کی مہر پڑی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، پھر فرشتے نے وہ ختم نبوت کی مہر اٹھائی اور حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان اس کو رکھ دیا۔ کائنات کو یہ بتایا گیا، لوگوں سن لو، یہی وہ نبی ہے جس پہ نبوت کا آغاز بھی ہوگا، جس پہ نبوت کا اختتام بھی ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ سیدہ کہتی ہیں ختم نبوت کی مہر میرے اس نورانی بچے کے 2 شانوں کے درمیان رکھ دی گئی، پھر اس نور کو سبز رنگ کے ریشمی کپڑے میں لپیٹ لیا گیا، آسمان سے نور اترا، وہ بچہ میری آنکھوں سے غائب ہوا۔ آواز آئی، میرے اس نور کو لے جاؤ اور مشرق میں لے کے جاؤ، مغرب میں لے کے جاؤ، ساری کائنات کی سیر کرواؤ تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کائنات رب کی ہے، قبضہ مصطفیٰ کا ہے۔ اللہ اکبر، کائنات میں پھیرایا گیا اور حوروں نے، فرشتوں نے بشارتیں دی۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں 3 چابیاں دی گئی، چابیاں حضور کے ہاتھ میں آئی تو اللہ نے اعلان کیا، لوگوں سنو، ایک چابی فتح و کامیابی کی ہے، ایک چابی نصرت کی ہے، اور ایک چابی دونوں جہانوں کے خزانوں کی ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان چنین و چنا، بنے 2 جہاں، دہن میں سما، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کہتے ہیں پھر جب حضور میری گود میں آئے تو میری گود سے نیچے گرے اور زمین پہ سجدہ کیا۔ 1 دن کا بچہ ہے اور گر کے سجدہ کر رہا ہے، میاں سمجھے نہیں، یہ ولادت کی تخلیق تو بہت پہلے ہو چکی تھی۔ اللہ سجدہ کیا اور توحید کا اعلان کیا۔ پھر سجدہ کہتی ہیں سجدے سے اٹھنے لگے تو مٹی کو مٹھی میں بھرا، جب مٹھی میں مٹی آ گئی تو اللہ نے آواز دی، بخن بخن آواز محمد علی جمیع الارض، مبارک ہو مبارک ہو، آج کے بعد اس دھرتی میں میرے مصطفیٰ کا قبضہ ہو گیا ہے۔ اللہ، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا، جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، میں نے اپنا قدم زمین پہ رکھا ہی تھا کہ اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے جب اس بچے کی طرف غور سے دیکھا تو عجیب منظر نظر آیا کہ آنکھوں میں سرما پہلے ہی لگا ہوا ہے، غسل پہلے ہی دیا ہوا ہے، اور میں نے ناف کو دیکھا تو ناف پہلے ہی کٹی ہوئی تھی۔ یہ ناف کے ذریعے سے ماں کا خون بچے کی غذا بنتا ہے، لیکن محبوب علیہ السلام آئے تو ناف کٹی تھی۔ اللہ بطن مادر میں بھی مصطفیٰ کو نوری غذا دے رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بشری پیکر میں جب نوٹ ڈھلا تو نوٹ ڈھلنے سے قبل جب اللہ پاک نے بشری پیکر کے لیے مٹی کا انتخاب کرنا چاہا، اللہ نے جبریل کو کہا جاؤ جا کے مٹی لے کے آؤ۔ حضرت جبریل امین اترے اور جس جگہ آج حضور کا روضہ اکبر ہے وہاں سے مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں لے کے چلے گئے۔ کیا وہ جنت سے مٹی نہیں لے سکتے تھے، عرش سے نہیں لے سکتے تھے، لیکن مدینے سے لی؟ بتایا کہ جس مٹی پہ میرے مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں وہ عرش سے بھی افضل ہے، وہ جنت سے بھی اعلیٰ۔ اس نور کو آب کوثر آب تسنیم سے اتنا دھویا گیا کہ اس میں سے نور چمکنے لگا، وہ مٹی نور بن گئی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں میرے آقا کی نورانیت تو نور ہے ہی، میرے آقا کی بشریت بھی نور ہے۔ بشریت کے لیے جس مٹی کا انتخاب کیا گیا وہ مٹی بھی نور تھی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جب ولادت ہوئی تو حضرت عبدالمطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کعبے کے 365 بت ٹوٹ کے نیچے گر گئے اور کعبہ وجد کرنے لگا۔
میں نے کہا کعبے تجھے کیا ہوا؟ تو کعبہ کہتا ہے عبد المطلب سب کو میں پاک کرتا تھا، آج مجھے پاک کرنے والا آ گیا۔ اللہ اکبر، آج مجھے پاک کرنے والا آ گیا ہے۔ کہتے ہیں میں باہر نکلا تو ایک بہت بڑا نصارہ کا عالم لوگوں کو اکٹھا کر کے ساتھ لایا، کہتا ہم نے مدینے میں وہ نشانیاں دیکھی ہیں جو حضور خاتم النبیین کے ظہور کے وقت ہونی تھی، آپ مجھے لے کے جائیں اور بچے کی زیارت کرنا۔ وہ آئے اور جب حضور علیہ السلام کی زیارت کی تو برملا کہا لوگوں سنو، خرجت النبوۃ من بنی اسرائیل، آج نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی ہے، بنی اسماعیل میں داخل ہو گئی۔ اور یہ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اس رسول کو میری نسل سے بھیجے، تاکہ قیامت تک لوگ فخر کرتے ہیں نسب پہ کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، کہا اللہ میں قیامت تک فخر کروں کہ میں محمد کا باپ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے 30 دن تک سیدہ آمنہ نے دودھ پلایا، اور پھر ایک ہفتے تک حضرت سویبہ نے حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ پھر سیدہ حلیمہ سعدیہ کا مقدر جاگا، وہ آئیں حضور علیہ السلام کو لے کے اپنے گھر جانے لگی، تو کہا اچھا پہلے کعبے کا طواف کروا لو۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ حضور کو گود میں لے کے کعبے کا طواف کرنے لگی، حجر اسود کے قریب آئیں کہ اسے چوم لوں، تو عجیب منظر دیکھا کہ حجر اسود کعبہ چھوڑ کے سیدہ کے پاس آ گیا ہے، کہ حضور کے رخسار کو چومنے لگا ہے۔ لوگوں کو بتانا تھا کہ جسے ساری کائنات چومتی ہے اسے حجر اسود کہتے ہیں، اور جسے حجر اسود خود چومتا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہے میں گھر میں لے کے گئی تو میری سہیلیاں آ گئی، کہنے لگی حلیمہ تیرے ہاتھ کون سا خزانہ لگا ہے کہ عرب کے بڑے بڑے امیر لوگ راتوں کو چراغ بجھا کے سوتے ہیں اور تیرے گھروں سے رات کو بھی روشنیاں نکلتی ہیں؟ کہتے ہیں میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اس کمرے میں لے گئی جہاں پہ حضور جلوہ فراز تھے، اور ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یومنا اخذناہ، تم چراغ اور دیے کی بات کرتی ہو، رب کعبہ کی قسم ہے جس دن سے یہ نور والا میرے گھر میں آیا میں نے سارے دیے ہی توڑ دیے۔ حلیمہ دا چھپڑ کھجوری دے تھلے کہ ہورا بچھالے نوری مسلے، سارے جہانہ جو کہہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی یہ کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، ارے کیسی قسمت تو نے پائی حلیمہ۔ جس خدا نے بھیجا وہ کہتا ہے میں نے نور بھیجا، جو بن کے آیا وہ کہتا ہے میں نور بن کے آیا، جن کی طرف آئے صحابہ کہتے ہیں ہمارے درمیان نور رہتا تھا، جس زوجہ کے حجرے میں یہ وہ کہتی ہے فتبینت الابراۃ بشعاع وجهہ، میرے کمرے میں نور آتا تھا، جس دائی کے آنگن میں کھیلتے رہے تو وہ دائی کہتی میرے آنگن میں نور کھیلتا تھا۔ اب جو کہا نبی کے صحابہ نے، جو کہا نبی کی دایا نے، جو کہا نبی کی والدہ نے، جو کہا مصطفیٰ نے، جو کہا خدا نے، اسے نظم کیا بریلی کے شاہ نے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ یہ نور مصطفیٰ ہے جو زمانہ محبت میں آگوش آمینہ تک آتا ہے، پھر کائنات میں پھیل کے چمک جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس نور کے صدقے میں ہمارے دلوں کو بھی منور کرے، ہمارے دلوں میں فقط حضور کی محبت ہو، اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔